الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ باد توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ اور رضا کے چاہنے والوں، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طرح سے میں آپ کو پڑھاؤں، میرے ساتھ مل کر پورا مجمع بآواز بلند ہدیہ غلامی درود و سلام کے انداز میں پیش کر لیں۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وَأَصْحَابِكَ یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا اپنے حبیب صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ تو فیض ہم تمام حاضرین اور سامعین کو تو دمِ واپسی تک حق کہنے، حق سننے اور اپنے حق والے بندوں کے دامن سے وابستہ رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ ساتھ ہی بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ میرے کریم آج کی اس محفل پاک میں ہم گنہگاروں سیاہکاروں کا آنا قبول فرما، اور اس محفل کو قیامت کے دن ہمارے لیے، ہمارے والدین کے لیے، ہمارے اہل و عیال کے لیے بخشش اور نجات کا سبب بنا۔ جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہیں منا کے لا۔ جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہیں منا کے لا۔ کچھ ہم بھی اپنا چہرہ و باطن سنوار لیں، کچھ ہم بھی اپنا چہرہ و باطن سنوار لیں، بو بکر سے وہ آئینے عشق و وفا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہیں منا کے لا۔ اور دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی، دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی، فاروق کے زمانے کے نقشے اٹھا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہیں منا کے لا۔ اور محروم کر دیا ہمیں جن سے نگاہ نے، محروم کر دیا ہمیں جن سے نگاہ نے، عثمان سے وہ زاویے شرم و حیا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہیں منا کے لا۔ اور مغرب میں مارا مارا نہ پھر اے گدائے علم، مغرب میں مارا مارا نہ پھر اے گدائے علم، دروازے علی سے تو خیرات جا کے لا، دروازے علی سے تو خیرات جا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہیں منا کے لا۔ اور باطل سے دب رہی ہے پھر امت رسول کی، باطل سے دب رہی ہے پھر امت رسول کی، باطل سے دب رہی ہے پھر امت رسول کی،
منظر ذرا حسین سے کچھ کربلا کے لا، منظر ذرا حسین سے کچھ کربلا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہیں منا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہیں منا کے لا۔ اور چھوڑ کے آپ کا دامن رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی، چھوڑ کے آپ کا دامن رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی، کھو دی اپنی قدر و قیمت آقا ہم سے بھول ہوئی، دنیا کے ٹکرائے ہوئے ہیں آپ کے در پہ آئے ہوئے ہیں، دنیا کے ٹکرائے ہوئے ہیں آپ کے در پہ آئے ہوئے ہیں، کھول دیں اپنا دامن رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اللہ رب العزت کا بے پناہ کرم اور احسان کہ اس نے ہمیں اور آج آپ کو آج کی شب اپنے ذکر پاک کی محفل میں شرکت کی توفیق عطا فرمائی۔ میرا کریم محفل سجانے والوں کا سجانا اور ہمارا اور آپ کا یہاں آنا قبول فرمائے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، میں پہلے ہی آپ کو بتا دوں کہ یہ محفل، ان محفلوں کا اصل مقصد کیا ہے۔ یاد رکھیں یہ محفلیں کانوں کے چسکے کے لیے نہیں، یہ محفلیں کانوں کی لذت کے لیے نہیں، یہ محفلیں صرف بھیڑ بھاڑ اور میلہ لگانے کے لیے نہیں، یہ محفلیں چند لوگوں کو جمع کر کے ان کے جذبات سے کھیل کر صرف نعرہ لگوانے کے لیے نہیں، بلکہ یہ وہ محفلیں ہیں کہ جن محفلوں سے ملنے والا پیغام اگر ہم اپنی عملی زندگی میں اتار لیں، اللہ تبارک تعالیٰ دنیا بھی سنوار دے گا اور آخرت بھی سنوار دے گا۔ لیکن میں بہت معذرت کے ساتھ کہوں گا، آج ہماری محفلوں کا حال یہ ہے کہ لوگ آتے ہیں، سنتے ہیں، نعرہ لگاتے ہیں، جاتے ہیں، لیکن ان کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں۔ اور میرے پیارے آقا کے پیروانوں، ہمارا اور آپ کا تعلق اہل سنت والجماعت سے، اہل سنت والجماعت، اور ہم سنیوں کے یہاں نہ جلسوں کی کمی ہے، نہ جلوس کی کمی ہے، نہ عرس کی کمی ہے، نہ نیاز و لنگر کی کمی ہے۔ ہمارے یہاں سال بھر ان چیزوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے، لیکن ان چیزوں کا اصل مقصد جو ہے ہم نے اور آپ نے اس کو بہت پہلے ہی فراموش کر دیا۔ آج لوگ محفلوں میں بھی آتے ہیں تو کانوں کی لذت کے لیے آتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے صحابہ کی محفل میں فرمایا تھا کہ میرے صحابیوں، 4 میں سے ایک بننا، 5واں مت بننا۔ پھر میرے آقا نے وہ ایک ایک کر کے 4 گنایا تھا۔ جانتے ہو کیا تھا وہ 4؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ عالم بنو یا پھر طالب علم بنو۔ میرے نبی جانتے تھے کہ ہر مسلمان عالم نہیں بن سکتا، ان کے اوپر گھر کی ذمہ داری ہے، ماں باپ کی ذمہ داری ہے، بیوی بچوں کی ذمہ داری ہے۔ ہر مسلمان اپنا کام دھندا چھوڑ کر، نوکری فیکٹری کارخانہ چھوڑ کر 10 سال 12 سال مدرسے میں جا کر عالم نہیں بن سکتا ہے۔ تو میرے آقا نے ہم گناہگاروں پر کرم فرمایا، آسان کر دیا۔ آقا نے فرمایا عالم بنو، آگے فرماتے ہیں کہ عالم نہ بن سکو تو طالب علم بنو، یعنی علم کے طلبگار بنو، اسٹوڈنٹ بنو، علم سیکھنے والے بنو۔ اور پھر آقا نے اب اس کے لیے بھی تو مدرسے میں جانا پڑے گا، اس کے لیے بھی تو علماء کے سامنے آپ کو حاضری دینی پڑے گی، وقت نکالنا پڑے گا۔ تو نبی نے اور آسان کر دیا۔ آقا فرماتے ہیں کہ اگر یہ بھی نہ کر سکو تو علماء کی محفل میں بیٹھنے والے بنو۔
تفسیر سنو بیٹھ کر، ان کے درس میں بیٹھو، ان کی تقریر سنا کرو، وہ جب بلائیں تو ان کی محفل میں بیٹھا کرو۔ آقا نے فرمایا کہ تم عالم بنو، عالم نہ بن سکو تو طالب علم بنو، یہ بھی نہ ہو سکے تو علماء کی محفل میں بیٹھنے والے بنو۔ اور آقا آگے فرماتے ہیں اگر یہ بھی نہ کر سکو تو کم سے کم علماء سے محبت کرنے والے بنو۔ نبی نے 4 چیزیں گنا دی، ان 4 میں سے ایک بننا۔ آگے وارننگ دیتے ہیں، آقا فرماتے ہیں ان 4 میں سے ایک بننا، 5واں مت بننا ورنہ تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، یہاں جتنے موجود ہیں میں ہر ایک سے کہتا ہوں ہر کوئی اپنا جائزہ لے، ہم ان 4 میں سے ہیں یا 5ویں بنے بیٹھے ہیں۔ بہت معذرت کے ساتھ کہنا پڑتا ہے یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں، میں علماء کی بات نہیں کرتا، آپ کی اور اپنی بات کرتا ہوں۔ کتنے پرسنٹ مسلمان عالم ہیں، کتنے پرسنٹ مسلمان طالب علم ہیں، کتنے پرسنٹ مسلمان علماء کی محفل میں بیٹھنے والے ہیں، کتنے پرسنٹ مسلمان علماء سے محبت کرنے والے ہیں۔ آپ کو ماننا پڑے گا نبی نے جس راستے سے جانے سے منع کیا تھا، آج ہماری اکثریت آج اسی راستے پر چل پڑی ہے اور ہماری اکثریت 5ویں کیٹیگری کی بن گئی ہے۔ آقا نے فرمایا 5واں مت بننا ورنہ تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ اور میں منبر رسول پر موجود ہوں، ذمہ داری کے ساتھ کہوں گا آج قوم مسلم کی ہلاکت کی ایک وجہ یہ بھی ہے نبی نے جہاں جانے سے منع کیا تھا آج مسلمان اسی راستے پر چل پڑا۔ ورنہ میں کہتا ہوں مسلمانوں اسی ہندوستان کی تاریخ اٹھا کر دیکھ، آج کوانٹٹی کے اعتبار سے ہمیں کہا جاتا ہے کہ مسلمان 30 کروڑ، کتنے ہیں؟ 30 کروڑ۔ اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو کاؤنٹ کیا جائے تو پوری دنیا میں مسلمانوں کی آبادی ہم کو انکلوڈ کر کے ملا 180 کروڑ۔ 180 کروڑ پوری دنیا میں مسلمان کہلانے والے، تقریباً 57 ملک اسلامک کہلاتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی ہم دیکھ رہے ہیں آج اس وقت اسلام، پیغمبر اسلام، قرآن، صاحب قرآن کے بارے میں اگر کہیں کوئی زبان دراز کرے آپ بتائیں ہمارا ریاکشن کیا ہے؟ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، ہم کہتے ہیں کہ جہاں 30 کروڑ مسلمان بستے ہیں آج اس ملک کے اندر اگر کوئی نبی کی گستاخی کرتا ہے، اگر کوئی قرآن پر اعتراض کرتا ہے، اگر کوئی شریعت کو بدلنے کی بات کرتا ہے، اگر کوئی قرآن کی آیات کو نکالنے کی بات کرتا ہے، ہم آخر کیا کہہ رہے ہیں؟ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، آپ کل کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، اسی ہندوستان کی سرزمین پر جب میرے غریب نواز تشریف لائے تھے، یہاں کون سی مسجد تھی، کون سی خانقاہ تھی، کون سا آپ کا مرید یہاں موجود تھا، یہاں کون سے محراب و منبر چمک دمک رہے تھے؟ ارے غریب نواز آئے تھے، پرتھوی راج چوہان کی حکومت تھی۔ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، میں یہاں تک کہتا ہوں آج ہمارا مقابلہ جن کے ساتھ ہے، ارے غریب نواز کا مقابلہ آج کے دور کے دشمن سے زیادہ بڑے دشمن کے ساتھ تھا۔ آج تو کوئی منتری ہے، کوئی نیتا ہے، کوئی لیڈر ہے، آج کوئی ایکٹیوسٹ ہے، آج کوئی سوشل جو ہے ورکر ہے، آج کوئی کہیں کا کسی سنگٹھن اور کسی اور سے تعلق رکھنے والا ہے، لیکن کل جس کا مقابلہ غریب نواز سے تھا وہ قوم تھا، وہ گلی کوچے کا چربیا نیتا نہیں تھا، بلکہ وہ تو وقت کا بادشاہ تھا، ہندوستان کا راجہ تھا۔ لیکن سرکار مدینہ کے پیروانوں ہم دیکھیں تو پتا چلے گا غریب نواز کے مقابلے میں وقت کا بادشاہ آیا تھا۔ نتیجہ آنکھوں کے سامنے ہے، جو تخت و تاج پر تھا ایک درویش کے مقابلے میں آیا ہے، اللہ نے تخت و تاج والے کو ہمیشہ کے لیے مٹا دیا ہے اور اس تخت پر قیامت تک کے لیے غریب نواز کو بٹھا دیا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ کیا تھی میرے پیارے آقا کے پیروانوں؟ وجہ صرف اتنی تھی غریب نواز طبیعت پر عمل کرنے والے کا نام نہیں تھا، غریب نواز شریعت پر عمل کرنے والے کا نام تھا۔ ارے غریب نواز پیڑ کے نیچے آ کر بیٹھے اٹھا دیا گیا، پانی لینے گئے انا ساگر پر پہرا لگا دیا گیا۔ آپ بتائیے کیا اتنا ظلم آج ہے، اتنی سختیاں آج ہیں؟
آج کا دشمن کیا اتنا بڑا دشمن ہے میرے پیارے آقا کے پیروانوں. ہم کہتے ہیں کہ غریب نواز کا مقابلہ کس سے تھا, اس کے باوجود بھی اللہ نے غریب نواز کو عزت عطا کیا. آج ہم اور آپ کوانٹٹی کے اعتبار سے 30 کروڑ ہیں, اس کے باوجود یہ حالات ہیں. تو آپ کو ماننا پڑے گا ہماری اور آپ کی تباہی بربادی, ہماری اور آپ کی ہلاکت کی وجہ یہی ہے. نبی نے جہاں جانے سے منع کیا تھا, ہماری اکثریت اسی 5ویں کیٹیگری کی بن چکی. جمعہ کی 2 رکعت پڑھنے مسجد میں جاتے, اس کے علاوہ ہفتے بھر کتنے ہیں جو مسجد کا رخ کرتے ہیں بتاؤ. جمعہ کی 2 رکعت پڑھنے مسجد میں جاتے ہیں, اور کمال یہ کہ جس امام کے پیچھے 2 رکعت نماز جمعہ کی پڑھتے ہیں پورے ہفتے اسی امام کی غیبت و چغلی بھی کرتے ہیں, پورے ہفتے اسی امام کی قبر کھودنے میں لگے رہتے ہیں. کبھی کبھی میں کہتا ہوں مجبوراً, یہ جو ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں نا پیچھے اس امام کے, کہتے ہیں نا, تو جو نماز پڑھتے ہیں وہ پیچھے اس امام کے کہتے ہیں. اس سے مراد یہ کہ میں نماز امام کے پیچھے پڑھوں, اور جو نماز نہیں پڑھتے وہ سمجھتے پیچھے اس امام کے مطلب یہ کہ امام کے پیچھے پڑے رہے. یہ کھاتا کیا ہے, ملتا کس سے ہے, اس کی دوستی آج کل کس کے ساتھ ہے, روزانہ گوشت تو نہیں کھاتا, یہ کپڑے کہاں سلواتا, یہ فلاں کے ساتھ کیوں اٹھتا بیٹھتا. تو وہ سمجھتے پیچھے اس امام سے مراد یہ کہ امام کے پیچھے پڑے رہے. غلط نہیں کہہ رہا ہوں میرے پیارے آقا کے پیروانوں, آج ہماری قوم کا حال ہے. میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں, ہمارے یہاں بہت سارے بزرگ بیٹھے ہوئے, بہت سے نوجوان بھی ہیں, بچے بھی, ان کے مقابلے بہت سے عمر دراز بزرگ حضرات بیٹھے. ان بزرگوں سے پوچھو انہوں نے اس ملک میں اپنی زندگی میں کیسے کیسے وقت دیکھے. کوئی کہے گا میں نے پارٹیشن کا وقت دیکھا, کوئی کہے گا میں نے اس ملک میں کئی بار دنگے فساد دیکھے, کوئی کہے گا میں نے کئی بار اس ملک کے اندر کرفیو دیکھا, میں نے اس ملک میں جو ہے مہنگائی کو آسمان سے باتیں کرتے دیکھا, میں نے ایمرجنسی کا دور دیکھا ہے, میں نے انڈیا پاکستان کا وار دیکھا ہے. آپ ان سے پوچھیں تو وہ یہ ساری چیزیں گنائیں گے. اب وہ جو ساری چیزیں گناتے ہیں ان سے پوچھو کہ تم نے اپنی زندگی میں اب تک یہ سب کچھ دیکھا, لیکن کورونا کال میں جو ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں نے دیکھا ہے, کیا تم نے کبھی سوچا تھا کہ زندگی میں ایسا بھی وقت آئے گا؟ ان سے پوچھو کیا تم نے سوچا تھا کہ خانہ کعبہ کا طواف کرنے پر پابندی ہوگی, مسجد حرام میں جانے کی کسی کو اجازت نہیں ہوگی؟ ارے وہ مکہ معظمہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے the city never sleeps, یہ وہ شہر ہے جو کبھی سوتا نہیں. جنہوں نے حج عمرہ کیا وہ جانتے ہیں کہ حرم شریف میں رات کے 3 بجے بھی ایسا ہی اجالا ہوتا ہے جیسے کہ دوپہر کے 3 بجے. اگر سوئی گر جائے تو بآسانی آپ تلاش کر سکتے ہیں, ایسی روشنی. ابھی 2000 لوگ طواف کر رہے ہیں, طواف مکمل نہیں ہوتا کہ 500 لوگوں کا نیا قافلہ آ گیا. کوئی برطانیہ سے آ رہا ہے, کوئی انڈونیشیا سے آ رہا ہے, کوئی انڈیا سے آ رہا ہے. رات بھر دن بھر 24 گھنٹے سوائے نماز جب جماعت کے ساتھ ہوتی ہے اس کے ہمیشہ طواف جاری رہتا ہے. آپ نے سوچا تھا کبھی طواف پر پہرے ہوں گے, حجر اسود کو بوسہ لینے نہیں دیا جائے گا, غلاف کعبہ کو چھو نہیں سکیں گے, صفا مروہ کی صحیح نہیں کر سکیں گے. آپ نے سوچا تھا مسجد حرام پر جانے میں پابندی ہوگی. ارے میرے آقا کی بارگاہ جس کے دروازے منتوں کے لیے 24 گھنٹے کھلے رہتے ہیں, آپ نے سوچا تھا کہ مسجد نبی شریف کے دروازے پر بھی تالا ہوگا, زائرین کو روک دیا جائے گا, حج پر پابندی لگا دی جائے گی, عمرہ پر پابندی لگائی جائے گی. آپ نے سوچا تھا صرف مسجد حرام پر تالا نہیں ہوگا, ہمارے علاقے کی مسجد پر بھی تالا ہوگا, وہاں بھی پولیس والے بیٹھے ہوں گے, چند افراد کے سوا نماز کی اجازت نہیں ہوگی, نہ تراویح پڑھنے جا سکو گے, نہ عید کی نماز پڑھنے جا سکو گے, نہ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے جا سکو گے, نہ مسجد میں شب قدر منا
سکو گے؟ کیا کبھی آپ نے سوچا تھا؟ لیکن میرے پیارے آقا کے پہلوانوں، ہم نے وہ سارا دور دیکھا ہے۔ پچھلے 2.5 سالوں میں آپ نے کیا کچھ دیکھا ہے؟ ایک انجانا ہم دیکھا دشمن جس کو کورونا وائرس کہتے ہیں، جو چائنا سے چلا تھا۔ آپ سوچیں کہ ہمارے ملک کی مارکیٹ میں صرف چائنا کا مال نہیں پہنچتا، وہاں کا وائرس بھی آ گیا ہمارے ملک میں، اور صرف ملک میں نہیں، ہمارے گاؤں تک پہنچ گیا، ہماری بستی تک پہنچ گیا، ہماری گلیوں تک پہنچ گیا، ہمارے گھر تک پہنچ گیا۔ یہاں جتنے موجود ہیں، آپ میں سے کیا کوئی ایک ایسا ہے جس کا اپنا کوئی جان پہچان والا کورونا کی وجہ سے مرا نہ ہو، جس کا انتقال نہ ہوا ہو؟ ہمارا سرکل بہت بڑا ہے، ہم کو کبھی ہفتے میں ایک میسج آتا تھا، فلاں کے والد کا انتقال ہو گیا، حضرت دعا دعا کرنا۔ پھر 5 دن کے بعد کسی اور کا میسج آتا ہے، فلاں کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، حضرت دعا کرنا۔ ہم کو کبھی کبھی میسجز آتے ہیں انتقال کے اور دعا کے لیے، لیکن کورونا کال میں آپ جانتے ہیں ایک آدمی کا میسج آیا کہ فلاں کا انتقال ہو گیا، ابھی ہم دعا لکھ ہی رہے تھے، ابھی انا للہ و انا الیہ راجعون ٹائپ کر رہے تھے، ابھی اس کو صبر اور دعائیں دے ہی رہے تھے، اچانک ایک اور میسج آ گیا، فلاں کی بیٹی کا انتقال ہو گیا، فلاں کے باپ کا انتقال ہو گیا۔ ایک دن میں کئی موتوں کی خبر آتی تھی، اور اے سرکار مدینہ کے پہلوانوں، WHO کے سروے کے مطابق آپ جانتے ہیں ہندوستان میں تقریباً کورونا کی وجہ سے 4 کروڑ لوگ مارے گئے ہیں۔ اللہ اکبر! میرے پیارے آقا کے پہلوانوں، یہ WHO کی رپورٹ ہے، میرا اپنا سروے نہیں ہے، بہرحال اس گنتی میں کچھ اوپر نیچے ہو سکتا ہے۔ اگر آپ 40 لاکھ بھی مان لیں تو 40 لاکھ بھی کوئی کم تو نہیں ہوتا ہے، آپ 4 لاکھ بھی مان لیں تو 4 لاکھ بھی کوئی کم گنتی تو نہیں ہوتی ہے۔ پوری دنیا میں کروڑوں لوگ اس کی چپیٹ میں آئے ہیں اور لاکھوں لوگ موت کے گھاٹ اتر گئے ہیں، اس کے باوجود مسلمانوں، اللہ کا بے پناہ کرم اور احسان ہے، ہم کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہیں۔ کیا کبھی آپ نے اس کے بارے میں سوچا اور غور کیا؟ 68 سال کا بوڑھا باپ رو رہا تھا اور 22 سال کا جوان بیٹا دنیا سے رخصت ہو گیا۔ دیکھا کہ نہیں دیکھا آپ نے؟ میرے پیارے آقا کے پہلوانوں، میں ممبئی جیسے شہر میں رہتا ہوں، حالات ایسے تھے، اگر کسی باپ کا انتقال ہوا جس کے 4 جوان بیٹے، تو اسپتال والوں نے بیٹوں کو باپ کا چہرہ بھی نہیں دکھایا، بلکہ اسپتال والوں نے کہا فلاں قبرستان میں 3 بجے میت آ جائے گی، آپ پہنچ جانا۔ نہ مردے کا چہرہ دکھایا گیا، نہ کفن پہنانے کی اجازت تھی، نہ غسل دینے کی اجازت تھی، نہ نماز جنازہ کی اجازت تھی، بلکہ JCB سے لا کر قبر کھودی جاتی، پھر میت کو اسی کے ذریعے قبر میں ڈال دیا جاتا تھا، اسی سے مٹی ڈھانک دی جاتی تھی۔ آپ سوچیں یہ سارے حالات ہم نے اور آپ نے دیکھے ہیں۔ ایسے میں میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، اگر ہم 2.5 سال کے اندر کورونا کال میں سب کچھ دیکھ کر یہاں تک پہنچے، ہم کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہیں، تو دل پر ہاتھ رکھ کر مجھے جواب دو، یہ زندگی ہم کو کیسے ملی ہے؟ ہم زندہ ہیں تو کیا سینیٹائزر کی وجہ سے زندہ ہیں؟ ہم زندہ ہیں تو کیا لاک ڈاؤن کی وجہ سے زندہ ہیں؟ ہم زندہ ہیں تو کیا ویکسین کی وجہ سے زندہ ہیں؟ ہم زندہ ہیں تو کیا سوشل ڈسٹینسنگ کی وجہ سے زندہ ہیں؟ ہم زندہ ہیں تو کیا اس وجہ سے کیونکہ ٹرینیں بند کر دی گئی تھی، فیکٹریاں بند کر دی گئی تھی، پلین بند کر دی گئی تھی؟ ہم زندہ ہیں تو کیا اس وجہ سے کہ ہم نے ماسک لگا لیا تھا، ہم بار بار اپنے ہاتھوں کو دھو رہے تھے؟ آپ کو ماننا پڑے گا، ہمیں زندگی نہ WHO نے دیا ہے، نہ کسی ڈاکٹر نے دیا ہے، نہ گورنمنٹ نے دیا ہے، نہ ہاتھ دھونے سے بچے ہیں، نہ سینیٹائزر سے بچے ہیں، نہ ماسک پہننے سے بچے ہیں، نہ لاک ڈاؤن اور ویکسین کی وجہ سے بچے ہیں۔ اگر ہم کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہیں، تو یہ کسی اور کا احسان نہیں ہے، احسان ہے تو صرف میرے پروردگار کا احسان ہے۔ اتنا ہونے کے بعد بھی، موت کو قریب سے دیکھنے کے بعد بھی، اپنی آنکھوں کے سامنے اٹھتے ہوئے جنازے، تڑپتے ہوئے گھر والوں کو دیکھنے کے بعد بھی، اگر یہ قوم نہیں سدھرے گی تو بھلا کب سدھرے گی؟ آپ مجھے بتائیے۔ جب تک لاک ڈاؤن تھا، لوگ ہم سے کہہ رہے تھے حضرت مارکیٹ کھل گئی، مسجد نہیں کھل رہی، ہوٹل کھل گئی، مسجد نہیں کھل رہی، اب تو مال بھی کھل گئے، مسجد کیوں نہیں کھل رہی؟
اب تو ٹرینیں بھی چالو ہو گئی، مسجد کیوں نہیں کھل رہی؟ اب تو گورنمنٹ نے آفس کھولنے کا بھی پرمیشن دے دیا، مسجد کیوں نہیں کھل رہی ہے؟ جب تک مسجدیں بند تھی تب تک رو رہا تھا مسجد کیوں نہیں کھل رہی، مسجد کیوں نہیں کھل رہی؟ ہم نے سوچا شاید احساس ہوا ہوگا غلطی کا، ہو سکتا ہے کہ نمازی بن گیا ہوگا، ہو سکتا ہے کہ مسجد میں آنے جانے والا بن گیا ہوگا، لیکن جب مسجدوں کے دروازے کھولے گئے اس کو ہم نے دیکھا تو پتا چلا وہ جو کورونا سے پہلے 2 رکعت جمعہ کا نمازی تھا، مسجد بند تھی تو مسجد کی بند ہونے کا رونا روتا تھا، لیکن مسجد سے پیرا ہٹایا گیا تو بھی ظالم جمعہ کی 2 رکعت کے سوا ایک وقت بھی نماز پڑھتا ہوا نظر نہیں آتا۔ کورونا کال میں بھی آئی پی ایل دیکھ رہے ہو، کورونا کال میں بھی پب جی کھیل رہے ہو، کورونا کال میں بھی رات رات بھر بیٹھ کر موبائل پر یوٹیوب پر گندی گندی فلمیں کھیل تماشے دیکھ رہے ہو۔ اگر کورونا کال میں بھی بیٹھ کر ٹک ٹاک دیکھ رہے ہو تو بتاؤ سدھرو گے تو کب سدھرو گے؟ کیا جب موت کا فرشتہ سرہانے آ کر کھڑا ہوگا تو کہو گے رک جا داڑھی رکھ لوں، رک جا کرتا پیجامہ پہن لوں، رک جا ذرا اچھے سے وضو کر لوں، رک جا ذرا 2-4 رکعت نماز پڑھ لوں؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں جب موت کا فرشتہ سرہانے آ کر کھڑا ہوگا، ارے جس فرشتے نے نمرود کو مہلت نہیں دی، فرعون کو مہلت نہیں دی، شداد کو مہلت نہیں دی، قارون کو مہلت نہیں دی، اے سرکار مدینہ کے پہلوانوں یہ تو بدبخت اللہ رسول کے دشمن تھے، ان کو مہلت نہیں ملی جو وقت کے خدا بنے بیٹھے تھے اپنی مرضی سے۔ وہ لوگ جو نیک ہیں، فرما بردار ہیں، پرہیزگار ہیں، ان کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، کیا موت کا فرشتہ آتا ہے ان نیکوں سے اجازت لے کر روح قبض کرتا ہے، ان کو اجازت ان سے پرمیشن لے کر ان کی روح کو قبض کرتا ہے۔ جب اللہ تبارک تعالیٰ موت کے فرشتے کو بھیجتا ہے تو پھر موت کا فرشتہ یہ نہیں دیکھتا یہ شیخ ہے، بزرگ ہے، پرہیزگار ہے، عابد ہے، زاہد ہے، گنہگار ہے، شرابی ہے، چرسی ہے، فاسق ہے، نہیں، اللہ نے جو وقت مقرر کر دیا ہے موت کا فرشتہ اس وقت پر روح نکالتا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ جب فرشتے کو بھیجتا ہے تو ایک لمحے کے لیے بھی آپ کو کوئی زندگی نہیں دے سکتا۔ آپ جانتے ہیں اللہ رب العزت نے اپنے نبی یوشع علیہ السلام پر وحی نازل کیا، یوشع ان قریب میں تیری امت پر اپنا عذاب نازل کروں گا، اے یوشع ان قریب میں تیری امت پر اپنا عذاب نازل کروں گا۔ یوشع علیہ السلام نے کہا اللہ میری امت میں 60,000 تیرے اور میرے باغی ہیں اور 40,000 تیرے بھی فرما بردار میرے بھی فرما بردار، تیرا عذاب ان 60,000 گناہگاروں پر آئے گا نا؟ توجہ ہے آپ کی؟ اے اللہ تیرا عذاب ان 60,000 گناہگاروں پر آئے گا نا؟ اللہ نے فرمایا نہیں یوشع، میرا عذاب تیری پوری قوم پر آئے گا، تیری پوری امت پر آئے گا۔ اللہ کے نبی حیران کانپ گئے، عرض کرتے مولا 60,000 گناہگار یہ حقدار ہے تیرے عذاب کے، لیکن وہ 40,000 تو نیک ہیں، فرما بردار ہیں، میری ہر بات مانتے، اے اللہ ان پر عذاب کیوں آئے گا؟ تو جانتے ہو رب نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا یوشع یقیناً 60,000 نافرمان وہ حقدار ہیں جہنم کی آگ کے عذاب کے، لیکن وہ 40,000 جو نیک ہیں عذاب تو ان پر بھی آئے گا اور ان کو عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ عرض کرتے مولا ان کا قصور کیا؟ رب فرماتا ہے وہ 60,000 جن کے گناہوں سے میں بیزار ہوں، یہ 40,000 خود تو نیکیاں کرتے ہیں لیکن ان 60,000 کے گناہوں سے ان سے بیزاری کا اظہار نہیں کرتے، بلکہ وہ خود نیکیاں کرتے ہیں اپنی جنت کے لیے، اور ان کے ساتھ کھاتے پیتے بھی ہیں، ان سے دوستی بھی کرتے ہیں، ان سے مسکرا کر ملتے بھی ہیں، ان کی دعوتیں بھی کرتے ہیں۔ تو یوشع جن سے میں بیزار ہوں یہ 40,000 ان سے بیزاری کا اظہار نہیں کرتے، اس لیے جب ان پر عذاب آئے گا تو ان 40,000 کو بھی کوئی بچا نہیں سکتا۔ سنا ہوگا نا آپ نے گیہوں کے ساتھ گھنڈی پستا، سنا ہے کہ نہیں سنا؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، انسانی تاریخ میں ایک بادشاہ گزرا جس کا نام ہلاکو تھا۔ ہلاکو خان اسلام اور مسلمانوں کا بہت بڑا دشمن۔ ہلاکو خان نے ایک رات خواب دیکھا، کیا خواب تھا اس کا؟ اس نے دیکھا کہ میں مسلمانوں کے کٹے ہوئے سروں کا مینار بنا کر
اس کے اوپر بیٹھ کر مسلمان کی کھوپڑی میں شراب پی رہا. کتنا بڑا دشمن کے خواب میں بھی مسلمانوں کے قتل کے منصوبے کرتا. صبح جب آنکھ کھلی تو جمع کیا اپنے محل میں سب کو، درباریوں کو، وزیروں کو، مشیروں کو، اور ان سے کہنے لگا، خواب کی تعبیر بتانے والوں سے پوچھا، میں نے رات ایسا ایسا خواب دیکھا، بتاؤ میرے خواب کی تعبیر کیا؟ تو ہلاکو خان کے وزیروں نے، مشیروں نے کہا، بادشاہ سلامت، خواب کی تعبیر بعد میں پوچھئے گا، اگر آپ اجازت دیں تو ہم آپ کے خواب کو حقیقت میں تبدیل کر سکتے ہیں. اگر آپ کہیں تو اتنے سر کاٹ کے لائیں کہ آپ کا خواب پورا ہو جائے. ہلاکو خان نے کہا کہ یہ بہت اچھی بات، چلو ایک کام کرو، یہ کام پورا کرو، جاؤ مسلمانوں کے سر کاٹ کر لاؤ. اب ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ کس شہر پر حملہ کیا جائے کہ ایک ہی حملے میں اتنے سر مل جائے مسلمانوں کے، اس کا مینار تعمیر کر دیا جائے. آخر رائے مشورہ ہوا کہ بغداد پر حملہ کرو. بغداد مسلمانوں کی آبادی، مسلم پاکٹ ایریا. اب ہلاکو خان کی فوج روانہ ہوئی بغداد شریف کی طرف. بغداد میں ایک بزرگ رہتے تھے، احمد جام رحمت اللہ تعالی. جب بغداد والوں کو پتا چلا کہ ہلاکو خان کی فوج آ رہی ہے، قتل کرنے کا منصوبہ، تو وہ سارے بھاگتے آئے اللہ کے ولی کی بارگاہ میں اور آ کر عرض کرتے ہیں، بابا ہم کو بچا لیجیے، ہمیں یہ پتا چلا کہ ہلاکو خان کی فوج آ رہی، قتل کے منصوبے، آپ ہمیں بچا لیجیے. احمد جام رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ٹھیک، میں تمہارے حق میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں، لیکن وعدہ کروں اگر اللہ نے تمہیں زندگی دی، بچ گئے تو توبہ کرو گے، نمازی بن جاؤ گے، گناہوں سے بچو گے، ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرو گے، ناچ گانے سے پرہیز کرو گے، اللہ رسول کی بغاوت سے توبہ کرو گے. جان پر بنی تھی، کیا کرتے؟ سب نے ایک زبان ہو کر کہا، بس ہمیں بچا لیجیے. ہم وعدہ کرتے ہیں اگر جان بچ گئی پھر کبھی گناہ کے راستے پر نہیں جائیں گے، ایک وقت کی نماز کبھی جان بوجھ کر قضا نہیں کریں گے، یہودیوں عیسائیوں کا طریقہ چھوڑ دیں گے، ان کی طرح شادی بیاہ نہیں کریں گے، ان کی طرح کپڑے نہیں پہنیں گے، ان کی طرح فیشنیبل نہیں بنیں گے، بس بچا لیجئے، اگر زندگی بچ گئی تو ہم نیک بن جائیں گے. اللہ کے ولی نے کہا ٹھیک ہے جاؤ، میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں گا. تاریخ میں آتا ہے اللہ کے ولی احمد جام رحمت اللہ علیہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں، روتے ہیں، گر گراتے ہیں. اس کے بعد ان کے پاس ایک پیالہ تھا، جس پیالے سے پانی پیتے تھے، جس پیالے سے وضو کرتے تھے، اللہ کا نام لے کر آپ نے وہ پیالہ زمین پر الٹا کر دیا، زمین پر پلٹ کر رکھ دیا. تاریخ میں آتا ہے کہ ہلاکو خان کی فوج آتی ہے، عراق کے ہر گلی کوچے میں بھٹکتی ہے، چپٹے چپٹے کو چھان مارتی ہے. ارے پورا ملک تو ملتا ہے لیکن بغداد شہر کہیں نظر نہیں آتا ہے. آخر بغداد ملے تو ظالموں کو کیسے ملے؟ اللہ کے ولی نے اپنے پیالے میں اسے چھپا رکھا تھا. ان کی آنکھوں پر پردے پڑ گئے، ان کو بغداد کہیں نظر نہیں آیا. آخرکار دھول چھاننے کے بعد واپس جاتے ہیں. واپس پہنچے تو ہلاکو خان نے دیکھا خالی ہاتھ آئے ہیں، اس کو جلال آ گیا. ہلاکو خان نے کہا تم اتنی بڑی بڑی باتیں کر کے گئے تھے، آخر خالی ہاتھ کیوں آئے؟ ان لوگوں نے اپنی مجبوری ظاہر کر دی، ہم نے بڑی کوشش کی لیکن ہمیں وہ شہر ملتا ہی نہیں ہے، بغداد پتہ نہیں کہاں چلا گیا. ہلاکو خان نے کہا زمین کھا گئی کہ آسمان نکل گیا، اتنا بڑا شہر کہاں جا سکتا ہے؟ اور بڑی فوج لے جاؤ، اپنے ساتھ گائیڈ لے جاؤ، اپنے ساتھ بغداد کے گلی کوچوں کے ماہرین لے جاؤ، اب کی بار خالی ہاتھ مت آنا. اب دوسری بار بھی لوگ آتے حملہ کرنے کے لیے، آپ جانتے ہیں لیکن مسلمانوں کا حال کیا تھا؟ جب جان بچ گئی تو اپنا راستہ نہیں چھوڑا، جب جان بچ گئی تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ نہ کی، جب جان بچ گئی تو گناہوں سے منہ نہیں پھیرا، بلکہ پھر زندگی اسی راستے پر گزار رہے تھے. اب جب ہلاکو خان کی فوج دوبارہ حملہ ور ہوئی، پھر بھاگتے بھی آئے، عرض کرتے ہیں کہ پچھلی بار غلطی ہو گئی، اس بار ہمیں بچا لیجئے، ہم وعدہ کرتے ہیں اب کبھی گناہ نہیں کریں گے، اب کبھی نافرمانی نہیں کریں گے، اب کبھی نمازیں نہیں چھوڑیں گے. اللہ کے ولی نے سمجھایا بجھایا، اس کے بعد کہا ٹھیک ہے جاؤ، میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں گا. وہ دوسری مرتبہ بھی چلے گئے،
اللہ کے ولی نے گڑ گڑا کر دعا کی، اس کے بعد پیالے کو پلٹ دیا، فرمایا گیا دوسری بار بھی فوج آتی ہے لیکن بغداد شہر کا کوئی اتا پتہ نہ چل سکا۔ ایک ہفتے بھٹکنے کے بعد واپس جاتے ہیں، ہلاکو خان کو غصہ آ گیا، اس نے 20,000 کی فوج روانہ کی، اپنے بڑے بڑے سپہ سالار اور فوجی روانہ کیے، اور آتے آتے اس نے یہ کہا اب یا تو مسلمانوں کے کٹے ہوئے سر لے کر آؤ گے یا تو تم سب کے سروں کو کاٹوں گا۔ اللہ اکبر، اس نے دھمکی دی۔ اب یہ 20,000 کی فوج آتی ہے، مسلمانوں کو پتا چلا، پھر بھاگتے ہوئے آتے ہیں، اللہ کے ولی کی بارگاہ میں عرض کرتے بچا لیجئے، ہم سے غلطی ہو گئی بچا لیجئے، ہم توبہ کرتے ہیں بچا لیجئے۔ اللہ کے ولی نے کہا اللہ نے 2 مرتبہ تمہاری جان بچائی ہے لیکن تم ہو کہ باز نہیں آتے ہو، وعدہ کر کے وعدہ توڑ دیتے ہو، تم مجھ سے جھوٹ بولتے ہو، میں تمہارے لیے دعا کروں گا لیکن وعدہ کرو کہ اب سدھر جاؤ گے، اب نیک بن جاؤ گے۔ جان پر بنی تھی کیا کرتے، ایک زبان ہو کر کہا اس بار بچا لیں، اب وعدے کو پورا کریں گے، اب چاہے جو بھی ہو نماز نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ کے ولی نے کہا ٹھیک ہے جاؤ، میں تمہارے حق میں دعا کروں گا۔ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنی شروع کی۔ آپ نے دعا کرنے کے بعد جب پیالے کو پلٹنا چاہا، آواز آتی ہے اے احمد جان ٹھہر جا، اے اللہ کے ولی رک جا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ان لوگوں کی جان بچانے والا نہیں ہے، آواز آتی ہے احمد جان سن، ہلاکو خان صرف وقت کا بادشاہ نہیں ہے، اللہ کا عذاب ہے جسے اللہ نے بغداد کے مسلمانوں پر مسلط کر دیا ہے۔ ہلاکو خان عذاب بن کر آیا ہے، یہ تو تیری دعا کی برکت سے اللہ نے 2 بار ان کی جان بچا لی، لیکن احمد جان سن لے، اگر تو 100 بار دعا کرے اور 100 بار اللہ ان کو زندگی دے لیکن تو بھی یہ قوم سدھرنے والی نہیں ہے، تب بھی یہ باز آنے والی نہیں ہے۔ اس لیے اب احمد جان تو دعا نہ کر، بلکہ اب تو ان کو کوئی بچا نہیں سکتا ہلاکو خان سے۔ اور احمد جان تو بھی سن لے، اب ان کے ساتھ تجھے بھی جام شہادت نوش کرنا پڑے گا، ان کے ساتھ تجھے بھی اپنی جان دینی پڑے گی۔ اللہ کے ولی روتے رہے، گڑ گڑاتے رہے، یہاں تک کہ ہلاکو خان کی فوج آتی ہے، بغداد پر حملہ ور ہوتی ہے، اور فرمایا کہ مسلمانوں کے سروں کو ان کے جسموں سے کاٹا گیا ہے، اور نتیجہ یہ تھا، تاریخ میں آتا ہے کہ بغداد کی گلیوں میں ہر طرف مسلمانوں کے خون بہ رہے تھے۔ وہ وقت آیا تھا، اللہ کے ولی روتے گڑ گڑاتے رہے اپنے حجرے میں، لیکن انہیں بھی دشمنوں نے شہید کر دیا، ان کے سر کو بھی جسم سے جدا کر دیا گیا۔ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں بھی بار بار مہلت دیتا ہے، بار بار مہلت دیتا ہے، لیکن ہم ہے کہ سدھرنے کا نام نہیں لیتے۔ نہ ہم سے کورونا دیکھنے کے بعد، موتیں دیکھنے کے بعد، حالات دیکھنے کے بعد یوٹیوب چھوٹتا ہے، نہ سیریل چھوٹتا ہے، نہ کرکٹ کا میچ چھوٹتا ہے، نہ پبجی چھوٹتا ہے، نہ ٹک ٹاک چھوٹتا ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، آپ جانتے ہو عبداللہ ابن مبارک ایک کڑیل جوان ایک عورت پر عاشق ہو گئے، اور وہ بھی کسی کے گھر میں نوکرانی۔ فرمایا گیا کہ عبداللہ ابن مبارک اس شخص کے گھر کے چکر لگاتے بس اس نیت سے کہ ایک بار اپنی محبوبہ کے چہرے کو دیکھ لے۔ فرمایا گیا سردیوں کی رات، ایسی سردی کے خون جم جائے رگوں میں، عبداللہ ابن مبارک اس عورت کے گھر کے باہر گلی میں اس کی کھڑکی کی طرف ٹکٹکی باندھے رات بھر کھڑے رہے، بس اس نیت سے کبھی تو ہوا چلے گی، کبھی تو پردہ اڑے گا، کبھی تو میرا محبوب کھڑکی پر آئے گا، کبھی تو ایک جھلک دیکھوں گا۔ فرمایا کہ پوری رات اسی انتظار میں کھڑے رہے، دیدار نہیں ہوا، حتیٰ کہ کان میں نماز فجر کی اذان سنائی دی، الصلاۃ خیر من النوم، اللہ اکبر، حی علی الصلاۃ۔ جب کان میں اذان کی آواز سنائی دی، دل کی دنیا اتل پتل ہو کر رہ گئی، دل میں خیال پیدا ہوا عبداللہ ایک عورت کی محبت میں رات بھر یوں کھڑا رہا گلی میں، اس کا دیدار بھی نہ ملا، اگر دیدار مل جاتا تو نام اعمال میں گناہ لکھے جاتے۔ اے عبداللہ اگر تو نے یہی رات مصلی پر گزاری ہوتی، اللہ کے سجدے میں گزاری ہوتی، تو ممکن ہے یہی رات تیرے لیے جنت کی ضمانت بن جاتی۔ وہاں سے فوراً ہٹے،
دل سے عورت کی محبت کو جھٹک دیا، اللہ کی عبادت میں لگ گئے۔ فرمایا کہ ابھی تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا، یہی عبداللہ ابن مبارک بڑے متقی پرہیزگار عابد و زاہد شب بیدار تہجد گزار نہیں، توبہ کر کے پلٹے، چند دن گزرے تھے، دوپہر کا وقت تھا، آپ کی والدہ تلاش کر رہی تھی عبداللہ کہاں گیا، میں بلاؤں کھانا کھلا دوں میرے بیٹے کو، گیا کہاں؟ ماں تلاش کرتے کرتے پہنچی، ایک باغ میں دیکھا تو بیٹا جاریوں کے قریب باغ میں زمین پر لیٹا تھا۔ ماں نے کہا یہ کہاں لیٹا ہوا دیوانوں کی طرح؟ آگے بڑھی، تھوڑا اور آگے بڑھی تو دیکھا کہ بیٹا سویا ہے اور بیٹے کے سرہانے ایک سانپ جو ہے اپنا پھن نکال کر کھڑا ہے، ایک سانپ اس کے سرہانے کھڑا ہے۔ جب ماں نے سانپ کو دیکھا تو گھبرا گئی، سانپ میرے بیٹے کے سرہانے کھڑا ہے، ہل ڈل رہا ہے، میرا بیٹا کروٹ لے گا، پلٹے گا، ہلے گا، ویسے یہ ڈنک مار دے۔ ماں گھبرائی، تیزی سے آگے بڑھی، جب ماں قریب گئی تو دیکھ کر حیران رہ گئی، سرہانے جو سانپ اپنا منہ کھول کر کھڑا تھا وہ عبداللہ ابن مبارک کو کاٹنے کے لیے نہیں کھڑا تھا، بلکہ ماں خود بیان کرتی ہے کہ اس کے منہ میں نرگس کی پتیاں تھیں اور وہ اپنی ان پتیوں سے جو مکھیاں میرے بیٹے کے چہرے کے قریب آ رہی تھی ان مکھیوں کو بھگا رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ ماں کہتی میں نے دیکھا وہ ایک سانپ میرا بیٹا سو رہا ہے اور سانپ پہرا دے رہا ہے، میں کہتا ہوں ابھی بندہ جوانی میں توبہ کر کے پلٹا ہے، اللہ نے سرہانے سانپ کھڑا کر دیا اور وہ سانپ اسے مکھیوں سے بچاتا ہے۔ میں کہتا ہوں مسلمانوں تم بھی توبہ کر لو، تم بھی اللہ کی بارگاہ میں سر جھکا لو، تم بھی نبی کی سنت کے عامل بن جاؤ، ارے تم بھی اللہ رسول کی اطاعت و فرمانبرداری شروع کر دو۔ جو رب سانپ کو بھیج کر مکھیوں سے اپنے ولی کی حفاظت کرتا ہے وہی رب یقیناً آسمان سے فرشتوں کو بھیج کر محبوب کی امت کی بھی حفاظت کروانے والا۔ لیکن ہم اور آپ سدھرے تو صحیح، ہم اور آپ پلٹے تو صحیح۔ آج ہر جگہ بڑی بڑی محفلیں ہو رہی، تحفظ ناموس رسالت کانفرنس، علماء کو بلایا جا رہا ہے، لاکھوں کا چندہ ہے، ہزاروں کا مجمع ہے، تحفظ ناموس رسالت کانفرنس ہر طرف ہندوستان میں بڑے بڑے جلسے ہو رہے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں جو کمیٹی والے تحفظ ناموس رسالت کانفرنس کرا رہے ہیں ان کو دیکھو تو سارے داڑھی میں نبی کی ناموس کی حفاظت کی بات کر رہا اور نبی کی سنت کی حفاظت کرنے کو تیار ہے۔ میں کہتا ہوں تم نبی کی ناموس کی حفاظت تم کرو گے جو روزانہ نبی کا دل دکھاتے داڑیاں چھلا کر، جو روزانہ نبی کا دل دکھاتے گالیاں دے کر، جو روزانہ نبی کا دل دکھاتے یوٹیوب پر گندی گندی ویڈیو دیکھ کر۔ تحفظ ناموس رسالت کانفرنس نام اچھا لگتا ہے، لیکن کیا ہم اور آپ بتائیے اس قابل ہیں نبی کی ناموس کی حفاظت ہم اور آپ کریں گے؟ جو قوم نبی کی سنتوں کی حفاظت نہ کر سکے، جو قوم نبی کی لائی شریعت پر عمل نہ کر سکے، وہ چلی ہے نبی کے ناموس کی حفاظت کا دعویٰ کرنے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، میں پوری ذمہ داری کے ساتھ ایک بات کہنا چاہوں گا، اگر آج بھی ہم نہیں پلٹے، آج بھی ہم نے اللہ کی بارگاہ میں رجوع نہیں کیا، ہم نے آج بھی سچے دل سے توبہ کر کے اپنے آپ کو قرآن و سنت کے راستے پر نہیں چلایا، تو آج جو دن ہم دیکھ رہے ہیں اس سے بدترین دن ہماری نسلیں دیکھیں گے۔ آپ جانتے ہیں ایک علاقے میں گیا تھا، ربیع الاول شریف کا جلسہ تھا، میں اکثر جہاں جاتا ہوں آپ پوچھتا ہوں، عام طور پر میری عادت ہے یہاں کتنی مسجدیں، تو جنہوں نے بلایا تھا انہوں نے کہا کہ یہاں پر 22 مسجدیں، 22۔ میں نے کہا 22 میں ہماری کتنی ہیں سنیوں کی؟ تو جواب ملا حضرت پہلے تو یہ ساری کی ساری اپنی تھی، اب 2 ہی بچی، پہلے تو ساری اپنی تھی اب 2 ہی بچی ہیں۔ اور معذرت کے ساتھ کہوں گا سنیوں کمیٹی والوں کے حالات دیکھ کر لگ رہا تھا 2-4 سال میں یہ 2 بھی ہاتھ سے نکل جائے۔ کیوں؟ وہ 12ویں کا جلسہ کر رہے تھے، وہ 11ویں کا جلوس نکال رہے تھے، وہ محرم میں تعزیہ بھی بنا رہے تھے، لیکن جب اذان فجر میں مؤذن حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح کہہ رہا تھا تو جوان جو جلوس میں گھنٹوں پیدل چلنے کو تیار
تیار تھا وہ مسجد میں آ کر 10 منٹ سجدہ کرنے کو تیار ہوا۔ میں نے کمیٹی والوں سے کہا میرے بھائی برا مت ماننا، یہاں زمین جائیداد کو لے کر، کھیت کھلیان کو لے کر، گھر بار کو لے کر، باپ کی فیکٹری بینک بیلنس کو لے کر بھائی بھائی آپس میں لڑ جاتے ہیں، خون کے رشتے ختم ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کو مرنے مارنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ میں نے کہا معمولی زمین کو لے کر بھائی بھائی دشمن بن جاتے ہیں۔ ارے تیری زمین ایک فٹ بھی تیرا بھائی نہیں لے سکتا ہے، تیرے کھیت کا ایک حصہ ایک بیگھہ تیرا بھائی نہیں لے سکتا ہے، تیرے باغ کے ایک پیڑ پر تیرا بھائی قبضہ نہیں کر سکتا ہے، اور اللہ کے گھر پر ایک ایک کر کے قبضہ ہوتا رہا۔ 22 مسجدیں ہاتھ سے نکل گئی، تم نے کون سی نیند کی گولی کھایا تھا، کہاں غفلت میں شکار؟ بتائیے یہ آج کا فیکٹ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ گراؤنڈ ریالٹی ہے کہ نہیں؟ میرے پیارے آقا کے پیغمبروں، بہت معذرت کے ساتھ کہوں گا، ہم اور آپ رسم و رواج والے سنی بن کر رہے۔ مجھے آپ بتائیں، جب ہم اپنے گھر سے یہاں نکل کر آئے تھے اس محفل میں، تو اس لیے آئے تھے کہ چلو یار بہت مزہ آئے گا، چلو یار دیکھیں کتنی پبلک آتی ہے، چلو سنتے ہیں کون کیا بولتا ہے۔ اس نیت سے آئے تھے کہ کچھ سیکھنے کی نیت سے آئے، کچھ سمجھنے کی نیت سے آئے۔ میں ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں سنیو سنو، رات بھر محفل میں بیٹھنے کے بعد گھر جاؤ اور نماز فجر میں اگر پیر پھیلائے سوتے رہو گے تو رات بھر کا جلسے میں آنا بھی اٹھا کر منہ پر مار دیا جائے گا، اللہ قبول فرمائے گا۔ ارے بلکہ ہم تو اس امام کے ماننے والے جس امام نے پہلے ہی فرما دیا نماز عشاء کے بعد دینی محفل میں شرکت کی وجہ سے اگر نماز فجر قضا ہونے کا اندیشہ ہو تو دینی محفل میں جانا ضروری نہیں ہے، گھر جا کر سو جا تاکہ نماز فجر میں تیری آنکھ کھل سکے۔ اور یہاں ہمارے یہاں رات بھر جلسہ ہو رہا ہے، 2 بجے تک، 3 بجے تک، 4 بجے تک جلسہ، اور جب فجر کی باری آتی تو گاؤں کے چند بوڑھے، یا تو مسجد کا امام ہوگا یا مؤذن ہوگا، اور چند بوڑھے، اس کے علاوہ جو رات بھر شاعر اسلام پر نوٹ لٹا رہا تھا وہ جوان کہاں گیا؟ جو رات بھر ہاتھوں کو جھنڈا بنا کے لہرا رہا تھا وہ جوان کہاں گیا؟ جو بہت اچھل رہا تھا، لگ رہا تھا اس سے بڑا کوئی سنی نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی عاشق رسول نہیں ہے، وہ فجر میں کہاں چلا گیا؟ اے سرکار مدینہ کے پیغمبروں، ایک تلخ بات کہوں گا علماء کی موجودگی میں، سن کر جانا اور سیکھ کر جانا۔ یاد رکھنا فجر کے وقت میں پیر پسار کر سونا یزید پلید کا کام ہے، اور فجر میں اٹھ کر اللہ کے گھر جانا یہ امام حسین کا کام۔ اب ڈیسائیڈ کر کے جانا کہ حسینی بننا ہے کہ یزیدی بننا۔ حسینی صرف کھچڑے والے، حسینی صرف شربت والے، حسینی صرف 10 محرم کے تعزیے والے، حسینی صرف امام حسین کے نام پر تیجا 40واں برسی منانے والے۔ ارے حسینی بننا ہے رسم و رواج والے نہیں۔ ارے جو کربلا میں حسین کے ساتھ آئے تھے ان کو کھچڑا کس نے کھلایا تھا، ان کو شربت کس نے پلایا تھا، انہوں نے کون سے گل چھلے اڑائے تھے؟ ہم تو حسینی کہلاتے ہیں اور عیاشی میں زندگی گزارتے ہیں۔ وہ حسینی تھے جنہوں نے حسین کے نام پر حلوے نہیں کھائے تھے، اپنی جانوں کو قربان کیا۔ تم نیند نہیں قربان کر سکتے ہو؟ میرے نبی نے فرمایا میرے نواسے حسن حسین جنتی جوانوں کے سردار، اگر سردار مانتے ہو امام حسن حسین کو تو سردار کے پیچھے پیچھے چلو کہ انشاءاللہ۔ یاد رکھے تاریخ میں البدایہ والنہایہ جیسی کتاب میں یہ بات واضح لفظوں میں موجود ہے۔ رات کا اندھیرا چھاتا تھا تو یزید کے محل سے ڈھول گھنگرو کی آواز آتی تھی اور امام حسین کے کمرے سے قرآن کی آواز آتی تھی۔ آج اے حسینیوں ہمارے گھر سے کون سی آواز آ رہی ہے؟ کون سی؟ ارے کبھی کبھی ہم جاتے ہیں نا پروگرام کے لیے جلسوں میں، الگ الگ اسٹیٹس میں، الگ الگ سٹیز میں، گاؤں دیہات میں جانا پڑتا ہے۔ مسلمان کے گھر جاتے ہیں، جانے کے بعد کہتے ہیں ذرا مصلی لے آؤ میری نماز باقی ہے۔ مصلی ڈھونڈنے میں 10 منٹ لگتے ہیں کیونکہ ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ مولانا آپ آئے ہو تو ضرورت پڑی، یہ کہاں رکھا ہے پتہ ہی نہیں ہے، ورنہ ہمیں تو یاد ہی نہیں کہ آخری بار ہم نے دیکھا تھا۔ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ مصلی LED لگا ہوتا، LCD لگا ہوتا بالکل سینٹر میں، جس کو شریعت نے حرام قرار دیا، وہ تو گھر کے بالکل سینٹر میں پوچھنا نہیں پڑتا LCD کہاں لگی ہوئی۔
تیرے گھر میں ٹی وی کہاں رکھی؟ پوچھنا نہیں پڑتا، پوچھنا پڑتا مصلی کہاں۔ آپ جانتے ہیں ڈاکٹر اقبال، ایک مرتبہ ڈاکٹر اقبال سے ان کا دوست ملنے کے لیے آیا، تو اس نے دیکھا کہ ڈاکٹر اقبال نے اپنے سرہانے میز پر تمام دنیاوی لٹریچرز رکھے تھے، اور اسی کے ساتھ آپ نے قرآن بھی رکھا تھا، یعنی دنیاوی ساری کتابیں اسی میز پر، اسی ٹیبل پر، اور سرہانے قرآن بھی رکھا ہوا، تو جزدان میں نہیں، ایسے رکھا۔ تو اس نے دیکھنے کے بعد کہا ڈاکٹر اقبال سے کہ لوگ پتہ نہیں آپ کے بارے میں کیا کیا کہتے ہیں۔ دوست تھا، منہ لگا تھا، کہنے لگا لوگ پتہ نہیں آپ کے بارے میں کیا کیا کہتے ہیں، کوئی مفکر کہتا ہے، کوئی علامہ کہتا ہے، کوئی شاعر مشرق کہتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کو قرآن کا احترام کرنا بھی نہیں آتا۔ تو ڈاکٹر اقبال صاحب نے کہا کہ کیا میں نے قرآن کی بے حرمتی کر دی، کیا احترام کرنا نہیں آتا؟ تو اس نے کہا کہ قرآن جزدان میں ہونا چاہیے، قرآن طاق پر ہونا چاہیے، باقی کتابوں کے ساتھ میں اونچائی پر ہونا چاہیے، اور آپ نے ساری کتابوں کے ساتھ اس کو رکھ دیا، آپ کو تمیز نہیں ہے قرآن کو کہاں رکھا جائے، کیسے؟ تو ڈاکٹر اقبال نے کہا کہ سنو، تم نے کسی معذور کو کبھی دیکھا ہے اپاہج کو؟ اس نے کہا بڑے دیکھے۔ کہا معذور جو ہوتا ہے وہ اپنی بیساکھی کہاں رکھتا ہے؟ کباٹ طاق پر، کپڑوں میں لپیٹ کر اوپر؟ کہا نہیں، وہ تو معذور ہے، وہ ڈیپینڈ ہے اس بیساکھی پر، وہ تو اسے ہمیشہ اپنے پاس رکھتا ہے، ہینڈی رکھتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں جیسے ایک معذور بنا بیساکھی کے چل نہیں سکتا ہے، ہمیشہ اپنے پاس رکھتا ہے، ایسے اقبال بھی بنا قرآن کے جی نہیں سکتا ہے، اس لیے جزدان میں نہیں بلکہ سرہانے رکھتا ہے۔ اور ہمیں تو مسلمان کے گھر میں قرآن پڑھنا ہو تو ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ تھوڑا سا وقت ملے ذرا قرآن لے کر آ جاؤ، ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ ہم اس سے پوچھتے اچھا لاتا بھی ہے تو دھول جھاڑتا ہوا لے کر آتا۔ آخری بار کب نکالا تھا؟ رمضان شریف، رمضان شریف میں۔ میرے پیارے آقا کے پیغمبروں، آپ جانتے ہیں یہاں بات آئی تو ایک بات درس کر دوں، اجازت ہے آپ کی؟ میری باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں؟ دیکھیں میں جذباتی تقریر کرتا ہی نہیں، ابھی سید صاحب آئیں گے، آپ سنیں، میں کچھ سمجھانے کے لیے آپ کو آیا، سکھانے کے لیے، اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ باتیں آپ کی سمجھ میں آ رہی ہیں۔ ایک مسجد کے امام کے بیٹے کی شادی تھی، امام صاحب نے گاؤں والوں سے کہا کہ شادی کیسے ہوتی ہے آج میں تمہیں سکھاؤں گا، شادی کا طریقہ اسلامی کیا ہے میں آج تمہیں سکھاؤں گا، تم سب کو میرے بیٹے کی بارات میں چلنا۔ گاؤں والوں نے کہا ٹھیک ہے، مقررہ وقت پر تیار ہو کر آ گئے۔ امام نے اپنے بیٹے کو گھوڑے پر بٹھایا، چونکہ بارات جانا تھا، امام نے بیٹے کو گھوڑے پر بٹھایا، اور اس کے بعد کہا میں آگے آگے کہوں گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور تم سب سے بھی میرے ساتھ یہ کلمہ دوں گا، تم سب۔ ہمارے یہاں میت نکلتی تو کہتے ہیں نا کلمہ پاک، کلمہ شہادت، آپ کے یہاں ایسا ہوتا ہے؟ جی اچھا دیکھیں، حکم تو یہ تھا، حکم تو یہ تھا کہ جب جنازے میں چلو تو بالکل خاموش چلو، اپنی موت کو یاد کرو، سبق حاصل کرو، یاد کرو کہ بہت جلد آپ بھی اسی طرح قبرستان جنازے میں اٹھا کر لے جاؤ۔ لیکن جب سے ہمارے اور آپ کے جیسے پیدا ہوئے نا، جو خاموش نہیں رہ سکتے، غور نہیں کر سکتے، تو علماء نے کہا کہ اب ایک کام کرو، آپ خاموش نہ رہا کرو، بلکہ جنازے میں چلو تو کلمہ پاک، کلمہ شہادت پڑھا کرو۔ اب آپ سمجھے، علماء نے کہا جب میت میں لے کر چلو تو کلمہ پاک، کلمہ شہادت پڑھا کرو۔ اس سے مراد کلمہ پاک کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کلمہ شہادت سے مراد کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ ہے کلمہ پاک، کلمہ شہادت۔ لیکن ہماری قوم کا حال یہ ہے، علماء نے کہا جنازہ لے کر چلو تو کلمہ پاک، کلمہ شہادت کے ساتھ لے کر چلو، تو اب وہ جنازہ لے کر چلتے کلمہ پاک، کلمہ شہادت، کلمہ پاک، کلمہ شہادت، جبکہ کلمہ پڑھنا تھا، ان کو یہی نہیں پتا، وہ کلمہ پاک، کلمہ شہادت کر رہے ہوتے۔ آئی بات سمجھ آپ کے نہیں سمجھے آپ؟ جیسے آپ مجھ سے آ کر کہیں نماز پڑھنے کا طریقہ کیا، میں کہوں گا آپ نیت باندھیں، اس کے بعد ثنا پڑھیں، پھر سورہ فاتحہ پڑھیں، پھر کوئی سورہ ملائیں، قرأت کریں۔ اب آپ کیا کہتے ہیں؟ ثنا، سورہ فاتحہ، قرأت، ایسا کرتے ہیں؟ ثنا پڑھتے ہیں نا؟ تو علماء نے کہا کلمہ پاک، کلمہ شہادت پڑھا کرو، تو لوگوں نے یہی پڑھنا شروع کر دیا، اندر جو ہے وہ نہیں پڑھتے۔ تو عالم صاحب نے کہا میں کلمہ پڑھاؤں گا، تم سب کو میرے ساتھ پڑھنا۔
اب وہ دولہا گھوڑی پر سیرا بندھا ہوا اور پورا گاؤں چلا امام کے پیچھے پیچھے کلمہ پاک کلمہ شہادت پڑھتا ہوا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جب پورا گاؤں چل پڑا ایک ساتھ میں تو عورتیں جو گھروں میں موجود تھی ان کو لگا کہ شاید کسی کا انتقال ہو، شاید جنازہ جا رہا، کوئی کھڑکی میں، کوئی گھر کی چھت پر، کوئی دروازے پر، کوئی گیلری میں۔ جب نکلی دیکھنے کے لیے تو جنازہ نظر نہیں آیا بلکہ بارات نظر آیا۔ حیران لوگوں سے پوچھا کہ یہ بارات کس کی؟ عجیب بارات، ہم نے آج سے پہلے تو ایسی بارات کبھی دیکھی نہیں۔ کہا مسجد کے امام صاحب کے بیٹے کی بارات جاتی ہے۔ عورتوں نے کہا امام صاحب سے مسئلہ تو ذرا سمجھ لیں۔ امام صاحب نے پوچھا کیا مسئلہ بتاؤ؟ ان لوگوں نے کہا ہم نے تو آج تک کلمے کے ساتھ جنازے اٹھتے دیکھے ہیں، بارات تو پہلی بار دیکھا ہے۔ تو امام نے کہا تم نے کلمے کے ساتھ مرنا سیکھا ہے اور میں نے کلمے کے ساتھ جینا سیکھا ہے۔ تمہیں قبر میں جانا ہو تو کلمہ یاد آتا ہے اور مجھے نئی زندگی کا آغاز کرنا ہو تو کلمے کے ساتھ کرنا۔ تو ہمارا بھی حال یہی ہے، قرآن اٹھاتے ہیں یا تو قسم کھانے کے لیے، جھگڑا ہو جائے تو کہتے قرآن لے کے تب لے کر آتے، یا تو رمضان شریف میں، یا تو انتظار کرتے کوئی مر جائے تو قرآن خوانی کریں۔ بتائیے غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہے کہ انشاءاللہ ہمیں اپنی ذات پر محنت کرنا ہے کہ انشاءاللہ۔ اور میں ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں سرکار مدینہ کے پیروانوں، آج جو بھی حالات ہیں اگر ہم اور آپ سب کے سب اپنی ذات پر محنت کرنا شروع کر دیں، ہم سب کے سب توبہ کر لیں اللہ کی بارگاہ میں، ہم سب کے سب قرآن و سنت کے پابند بن جائیں، تو میں ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں ہمیں کسی کا مقابلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اور آپ کو آج بھی وہ عزت عطا کرے گا جو عزت اللہ نے صدیوں پہلے میرے غریب نواز کو عطا فرمایا۔ گجرات کے ایک حاجی صاحب، ان کا نام ہے حاجی ابراہیم۔ حاجی ابراہیم اپنا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں۔ حاجی ابراہیم کہتے ہیں کہ میں عمرہ کرنے کے لیے گیا تو میرا پورا ٹور جو تھا وہ 15 دن کا۔ حاجی ابراہیم کہتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم مکہ شریف گئے، 7 دن ہم مکے میں تھے، ہم نے عمرہ ادا کیا، اس کے بعد پھر ہم مدینہ شریف پہنچے۔ جب مدینہ شریف ہم پہنچے، اتفاق سے ہوٹل میں دسترخوان پر جب میں صبح ناشتہ کرنے بیٹھا تو میرے سامنے دسترخوان پر ایک بلی بھی آ کر بیٹھ گئی۔ حاجی ابراہیم کہتے ہیں جب بلی آ کر بیٹھی تو میں نے یہ گوارا نہیں کیا کہ میں کھاؤں اور مدینے کی بلی میرا منہ دیکھے، اس لیے حاجی ابراہیم کہتے ہیں میں نے مدینے کی بلی کو پہلے کھلانے کا ارادہ کیا۔ میں نے روٹی کے ٹکڑے کیے، اسے ایک پیالے میں ڈالا، دودھ ملایا اور میں نے بلی کے سامنے رکھ دیا۔ بلی نے اس کو کھا لیا۔ اس کے بعد جب وہ چلی گئی تو پھر میں نے اپنا ناشتہ کیا۔ اب دوپہر کھانے کے لیے بیٹھا تو بلی پھر آ گئی۔ میں نے بلی کو سالن میں روٹی ڈبا کر دی، اس نے پیٹ بھر کے کھائی۔ اس کے بعد پھر میں نے کھایا۔ رات میں ڈنر کے لیے بیٹھا تو بلی پھر آ گئی۔ اب کہتے ہیں یہ معمول بن گیا، میں جب بھی کھانے کے لیے دسترخوان پر بیٹھتا بلی آ جاتی اور میں پہلے اس کو کھلاتا بعد میں خود کھاتا۔ اب حاجی اسماعیل فرماتے کہ 3 دن باقی رہ گئے، میرے جتنے ساتھی تھے ٹور والے وہ سب خریداری کرنے میں لگے تھے، کوئی زمزم لے رہا تھا، کوئی کھجوریں خرید رہا تھا، کوئی برقع خرید رہا تھا، کوئی کپڑا خرید رہا تھا، کوئی انگوٹھی ڈھونڈ رہا تھا، کوئی عطر لے رہا تھا۔ کہتے انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم بھی کچھ خرید لو اپنے رشتہ داروں کے، گھر والوں کے لیے۔ تو حاجی ابراہیم کہتے 3 دن باقی تھی، رات کا وقت ہے، میں دسترخوان پر بیٹھا، بلی آئی، میں روٹی کے ٹکڑے کر رہا تھا۔ روٹی کے ٹکڑے کرتے کرتے میرے دل میں خیال آیا کہ یہ بلی مجھ سے بہت گھل مل گئی، مانوس ہو گئی، کتنا ہی اچھا ہو کہ میں جاتے جاتے یہ بلی بھی اپنے گاؤں لے جاؤں، میں گاؤں والوں کو دکھاؤں گا کہ میں مدینے کی بلی لے کر آیا۔ حاجی ابراہیم کہتے ہیں میں نے یہ سوچا، حاجی اسماعیل کہتے ہیں میں نے یہ سوچا کہ صبح میں بلی کے لیے ایک پنجرا خریدوں اور میں اس کو پنجرے میں لے کر اپنے ساتھ ہندوستان جاؤں۔ حاجی اسماعیل کہتے ہیں میں بھی سوچ رہا تھا کہ بلی اٹھی اور بنا کھائے میرے دسترخوان سے چلی گئی۔ میں نے روٹی کے ٹکڑے بنائے، سالن میں ڈبایا، ڈھونڈا، بلی کہیں ملی نہیں، میں نے تلاش کیا کہیں نظر نہیں آئی۔ وہ کہتے پھر میں نے کھا لیا مجبوراً اکیلے، میں کھانا کھا کر سو گیا، پھر نماز تہجد کے لیے اٹھا
حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، میں نے مسجد نبوی شریف میں جا کر تہجد کی نماز ادا کی، پھر حضور کی جالی مبارک کے سامنے آیا۔ حاجی اسماعیل کہتے ہیں کہ جب میں حضور کے روضہ انور کے سامنے آیا تو میں دیکھ کر حیران تھا، وہ بلی جو میرے دسترخوان سے بھوکی اٹھ کر آئی تھی وہ حضور کی جالیوں پر بیٹھی ہوئی تھی۔ حاجی اسماعیل کہتے ہیں میں بہت دیر تک دیکھتا رہا کہ شاید پلٹے، مجھے دیکھے، مجھے پہچانے، لیکن بلی نے میری طرف دیکھا ہی نہیں، وہ حضور کے روضہ مبارک کی طرف منہ کر کے بیٹھے۔ حاجی اسماعیل کہتے ہیں میں چلا گیا، صبح ناشتے پر بیٹھا بلی نہیں آئی، دوپہر کھانے کو بیٹھا بلی نہیں آئی، رات کھانے کو بیٹھا بلی نہیں آئی، کہتے بلی نے اب آنا بند کر دیا، لیکن جب میں حضور کی بارگاہ میں جاتا تو جالیوں پر نظر آتا۔ اب حاجی اسماعیل کہتے ہیں آخری رات صبح آخری سلام پیش کر ہمیں واپس ہونا تھا، ہندوستان روانہ ہونا تھا، کہتے رات میں کھانا کھانے کے بعد سویا، تہجد میں اٹھوں گا، حاضری دوں گا، آخری سلامی پیش کروں گا اور پھر واپسی کی تیاری کروں گا۔ حاجی اسماعیل کہتے ہیں جب کھانا کھا کر میں سویا، ابھی آنکھ کا بند ہونا تھا کہ میرے خواب میں رحمت للعالمین آقا تشریف لے آتے ہیں۔ آقا آئے تو صحیح، لیکن میرے نبی نے اپنے چہرے مبارک کو پھیر رکھا تھا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اے کریم آقا، اے انیس بے کسا، جب یہاں تک آ ہی گئے ہیں تو دیدار بھی کرا دیں، آپ نے اپنا چہرہ کیوں پھیر رکھا؟ کہتے جب میں نے یہ عرض کیا تو حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا حاجی اسماعیل اگر تو جانا چاہتا تو جا، ہم تجھے نہیں روکتے، لیکن ہم تجھے مدینے کی بلی لے جانے کی اجازت نہیں دیتے۔ حاجی اسماعیل کہتے میں حیران، میں نے عرض کیا آقا میں مدینے کی بلی لے جانا چاہتا ہوں، آپ کو کس نے بتا دیا؟ میں نے اس کو پکڑا نہیں، میں نے اس کو باندھا نہیں، میں نے اس کو قید کیا نہیں، میں نے ٹور والے سے بات کی نہیں، کوئی انتظام نہیں۔ آقا میں نے دل میں سوچا تھا کہ کاش اتنا اچھا ہو کہ میں اس کو اپنے ساتھ لے جاؤں، آخر آپ کو کس نے بتا دیا کہ میں اسے لے جانے کا ارادہ رکھتا ہوں؟ آقا فرماتے تم مجھ سے پوچھتا ہے کہ مجھے کس نے بتا دیا؟ ارے وہ رات ہے اور آج کی رات ہے، وہ بلی تیرے دسترخوان سے اٹھ کر گئی تھی، میری جالیوں پر آ کر بیٹھی، اب وہاں بیٹھی ہے، نہ کہیں جاتی ہے، نہ کچھ کھاتی ہے، بلکہ رو رو کر صرف ایک ہی بات عرض کر رہی ہے آقا مجھے بچا لیجئے، آقا مجھے بچا لیجئے، آقا مجھے بچا لیجئے، میں آپ کے مدینے میں بھوکی پیاسی مرنا تو گوارا کر سکتی ہوں، آپ کا مدینہ چھوڑ کر جانا گوارا نہیں کر سکتی ہوں، آقا مجھے بچا لیجئے۔ اللہ اکبر، اے سرکار مدینہ کے دیوانوں ذرا سوچو، وہ رحمت للعالمین آقا جو ایک بلی کو بچانے کے لیے آتے ہیں، آج امت کو بچانے کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ آخر مسلمانوں پر ظلم و ستم ہوتا ہے، آخر نبی بچانے کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ ہماری کوئی مدد کیوں نہیں کر رہا ہے؟ تو جانتے اس کی وجہ یہ ہے بلی کی مدد نبی نے اس لیے کیا کیونکہ نبی بلی جو تھی ریاکار نہیں تھی، فراڈ نہیں تھی، دھوکے باز نہیں تھی، نبی سے نبی کے مدینے سے سچی محبت کرتی تھی، تو بچانے نبی آ گئے۔ ہم کہیں عاشق رسول ہیں، ہم صبح داڑھی مڈاتے ہیں، ہم کہیں نبی کی محبت میں موت بھی قبول ہے اور ٹی وی سیریل بھی نہ چھوڑیں، آئی پی ایل کے چکر میں نمازیں قضا کریں، رمضان کے روزے قضا کریں، ہم زکوٰۃ بھی نکالنے میں بخل کریں، اس میں بھی سستی کریں۔ ہم کیا عاشق رسول ہیں؟ ہم صرف ریاکار ہیں، ہم صرف دھوکے باز ہیں، ہم صرف جھوٹی باتیں کرنے والے ہیں۔ اور یاد رکھنا مسلمانوں، ہم کہیں ہم عاشق رسول ہیں اور نبی کی سنت پر بھی عمل نہ کریں، ہمارا دعویٰ سراسر جھوٹا ہے، ہمارے دعوے کا آخرت میں ہمیں کبھی بھی صلہ ملنے والا نہیں۔ ارے نبی کی سنت جانتے ہو نبی کی سنت کسے کہتے ہیں؟ فرعون کے دربار میں ایک بہروپیہ جس کو ہم کہتے ہیں آج کے دور میں میمکری آرٹسٹ، بہروپیہ کبھی موسیٰ علیہ السلام کی طرح کپڑے پہن کر آتا، دربار میں آتا تو لوگ دیکھ کر ہنستے تھے، کبھی موسیٰ علیہ السلام کی طرح آواز نکالتا، کبھی موسیٰ علیہ السلام کی طرح چل کر دکھاتا، یعنی مذاق اڑاتا تھا، ان کی نقل کر کے لوگوں کو ہنساتا تھا، مسخرہ تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر اللہ کے حکم پر شہر سے نکلے، دریائے نیل میں اللہ نے راستہ پیدا کر دیا، موسیٰ علیہ السلام ساری امت کو لے کر دریائے نیل پار کر گئے۔ جب فرعون آیا تو سارے فرعونیوں کے ساتھ دریائے نیل میں غرق ہو گئے۔
موسیٰ علیہ السلام نے پلٹ کر دیکھا سارے مارے گئے سوائے ایک کے۔ یہ ایک جو بچا تھا کون تھا جانتے ہیں؟ یہ وہی مسخرہ تھا، وہی ملٹری آرٹسٹ۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اللہ یہ تیرا بھی دشمن میرا بھی دشمن، سارے مارے گئے یہ کیسے بچ گیا؟ اس پر تیرا عذاب کیوں نہیں؟ اب سنو سنیو غور سے، اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ فرماتا ہے یقیناً موسیٰ یہ عذاب کا حقدار ہے، یقیناً یہ تیرا بھی باغی میرا بھی باغی، لیکن یہ جو بچ گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ تیرے پیچھے آیا تھا اس کے جسم کے اوپر تیری سنت والا لباس موجود تھا۔ آپ سوچے دشمن دشمنی میں مذاق بنانے کے لیے نبی کی نقل کرے تو اللہ عذاب سے بچا لیتا، تم موسیٰ علیہ السلام کی نہیں ان کی سنت کو اپناؤ جن کے صدقے میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت کا تاج عطا فرمایا۔ ارے جن کے صدقے میں رب نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے، تمام نبیوں کو نبوت جن کے صدقے میں عطا کی گئی، اس امام الانبیاء کی سنت پر اگر تم عمل کرو گے، ایک فرعونی اگر بغض و عداوت میں دشمنی میں موسیٰ کی نقل کر لے اللہ اس کو عذاب سے بچا لیتا ہے۔ ہم اس کے حبیب کی سنت پر عمل کریں گے، یقیناً اللہ دنیا کے عذاب سے بچائے گا اور جہنم کی آگ سے بچائے گا۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اس لیے ہمیں اور آپ کو اپنے آپ کو بدلنا ہے کہ انشاءاللہ۔ ایک بزرگ نے بڑی پیاری بات کہی، فرماتے ہیں ایک ایسی آبادی، توجہ ہے نا آپ کی، ایک ایسی آبادی جس کے آس پاس 500 مسلمانوں کے گھر اور نماز فجر میں 50 آدمی بھی اگر جمع نہ ہو تو اس آبادی کو تباہی بربادی سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ آج بتائیے ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ہم جا کر دیکھتے مسلم پاکٹ ایریا، کسی گاؤں کا سالانہ جلسہ ہے تو ہزاروں کا مجمع، لیکن جب نماز فجر کی باری آتی تو جا کر دیکھو مسجد میں کتنے عاشق رسول، کتنے اللہ کے فرما بردار و اطاعت گزار کتنے ہیں، جا کر دیکھو۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، آج اس محفل پاک سے ہمیں توبہ کر کے اٹھنا ہے کہ انشاءاللہ اللہ کے ولی کے قدموں میں بیٹھے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ ہم صرف سننے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم سدھرنے کے لیے آئے ہیں۔ ہم صرف بھیڑ بھاڑ کرنے نہیں آئے، ہم بدلنے کے لیے آئے ہیں۔ ہم صرف کانوں کے چسکے کے لیے نہیں آئے، ہم جنت کی نعمتوں کے لیے آئے ہیں۔ تو ہمیں اپنے آپ کو یہاں سے بدل کر جانا ہے کہ انشاءاللہ۔ آج بھی بتائیے بہت سے مسلمان مہنگائی کا رونا روتے ہیں کہ نہیں روتے؟ لوگ کہتے ہیں پہلے جیسا دھندے میں بات نہیں رہی، کوئی کہتا ہے گورنمنٹ کی پالیسی کی وجہ سے یہ تکلیف ہے، کوئی کہتا ہے کورونا کی وجہ سے، کوئی کہتا ہے لاک ڈاؤن نے کہیں کا نہیں رکھا، کوئی کہتا ہے کہ فائنانس منسٹر کے بجٹ نے برباد کر دیا، کوئی کہتا ہے کہ ریسیشن کی وجہ سے، پیٹرول ڈیزل کی مہنگائی کی وجہ سے، آٹے تیل کی مہنگائی کی وجہ سے۔ ہم کہتے ہیں دنیا یہ روتی ہے، مہنگائی نے تباہ برباد کر کے رکھ دیا، لیکن جانتے ہو میرے نبی نے 1450 سال پہلے رزق میں برکت کا نسخہ اپنی امت کو عطا کر دیا۔ میرے آقا نے فرمایا تھا جو خود نماز کا پابند ہوگا، اپنے بیوی بچوں کو نماز کی تاکید کرے گا، اللہ اس کو اس جگہ سے روزی دے گا جہاں اس کا گمان بھی نہیں جاتا، سوچ بھی نہیں سکتے، اللہ وہاں سے روزی عطا فرمائے۔ عمل کرو گے انشاءاللہ۔ آپ کو وہ واقعہ تو یاد ہوگا، جشن غوث الورا کی محفل ہے، غوث پاک کی بارگاہ میں مرید آیا، بے برکتی کی شکایت کی، غوث پاک نے تعویذ نہیں دیا، وظیفہ نہیں دیا، فرمایا جا جا کر گھر کے دروازے پہ پردہ لگا۔ سنا ہے نا واقعہ؟ گیا پردہ لگایا، ہفتے 10 دن کے بعد آیا، تحفے لے کر آیا۔ آپ نے فرمایا اب کیا حال ہے؟ اس نے کہا نوکری وہی ہے، دھندا وہی ہے، انکم وہی ہے، ٹائم ٹیبل بھی وہی ہے، پہلے بچتا نہیں تھا، اب اللہ نے بڑی برکت عطا فرمایا۔ آپ نے دعائیں دی، اللہ اور برکت دی، اللہ کسی کا محتاج نہ بنائے۔ مرید نے کہا حضور ایک بات سمجھ میں نہیں آئی، میری روزی کے برکت کا گھر کے پردے سے کیا تعلق؟ پردہ نہیں تھا تو بے برکتی، پردہ لگا دیا تو برکت، وجہ کیا؟ آپ فرماتے سن تو نمازی،
تیرے بیوی بچے نمازی، اللہ تیرے گھر میں برکت نازل کرتا، لیکن راستے میں آتے جاتے بے نمازیوں کی نظر تیرے گھر کے اندر پڑتی تھی، ان کی وجہ سے برکت اٹھا لی جاتی تھی۔ اب تو نے پردہ لگا دیا، بے نمازیوں کی نگاہوں کی نحوست اب تیرے گھر کے اندر نہیں پڑتی، اس لیے برکت اٹھائی نہیں جاتی۔ آپ سوچے گھر کے اندر سارے افراد نمازی ہوں، لیکن آنے جانے والے بے نمازیوں کی نظر پڑے تو گھر کی برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ جو پورا کا پورا گھر بے نمازیوں سے بھرا پڑا ہے، اس گھر میں برکت ہوگی بھلا بتاؤ؟ ایک 60 سال کا بوڑھا نمازی ہے، علاوہ کے 3 بیٹے بہویں بیٹیاں ساری بے نمازی ہیں۔ ارے بوڑھا بیچارہ کھینچ کھینچ کے برکت لاتا بھی ہے تو 8 آدمی بیٹھے نحوست کے لیے گھر میں۔ غلط تو نہیں کہہ؟ گھر کی بڑھیا نمازی ہے تو بیٹیاں بے نمازی ہیں، بیٹے بے نمازی ہیں۔ اب وہ 68 سال کی بوڑھی کھینچ کے برکت کتنی لائے گی؟ جوان بیٹھے ہیں بے برکت کی نحوست کے لیے۔ نبی نے فرمایا اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ اس گھر کو ہرا بھرا رکھ، اس گھر کو ہرا بھرا رکھ، اس گھر کو ہرا بھرا رکھ، جس گھر میں رات کے اندھیرے میں اٹھ کر تیرا بندہ تیرا سجدہ کرتا اور اس کے بعد اپنی بیوی کو جگایا کرتا۔ بیوی نہیں اٹھتی تو منہ پر پانی کے چھینٹے مار کے اسے جگاتا۔ آگے آقا فرماتے ہیں اللہ اس گھر کو ہرا بھرا رکھ، اس گھر کو ہرا بھرا رکھ، اس گھر کو ہرا بھرا رکھ، جس گھر میں رات کے اندھیرے میں اٹھ کر تیری بندی تیرا سجدہ کرتی اور اس کے بعد اپنے شوہر کو جگایا کرتی۔ شوہر نہیں اٹھتا تو منہ پر پانی کے چھینٹے مار کے اس کو جگاتی ہے۔ میں پوچھتا ہوں آپ کے پورے گاؤں میں ایک گھر بھی ایسا ہو تو بتا دو جہاں پانی کے چھینٹے مار کر کبھی شوہر بیوی کو جگاتا ہو، کبھی بیوی شوہر کو جگاتی ہو۔ ارے اے سرکار مدینہ کے قدوانوں، اگر چاہتے ہو اللہ روزی میں برکت عطا کرے، نبی نے خود آپ کے حق میں دعا کر دی ہے۔ اگر اس پر عمل کرنا شروع کر دو گے، کسی بابا سے دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ خود رزق میں برکت دے گا۔ کیوں؟ اس کی وجہ کہ دنیا کے بابا کیا دعا کریں گے، نبیوں کا امام تمہارے لیے دعا کر کے گیا۔ عمل تو کرو، عمل تو نمک کم ہو مرچی زیادہ ہو تو شوہر کے تیور بدل جاتے ہیں، اور ہفتے ہفتے پورے مہینے ایک وقت کی نماز نہ پڑھے اف بھی نہیں کہتا۔ شادی بیاہ میں ننگے سر لپسٹک لگا کر میک اپ لگا کر جائے، شوہر کچھ نہیں کہتا، کوئی پرابلم نہیں۔ اللہ رسول نے جو کہا کرو وہ کرنا نہیں، اور جس سے کہا بچو آنکھ بند کر کے اس راستے پر چلے، اللہ برکت دے گا، اللہ عزت دے گا، اللہ کامیابی دے گا۔ یاد رکھو جو طبیعت کے مطابق جیتے ہیں وہ یہاں بھی رسوا ہوتے ہیں، وہاں بھی مارے جاتے ہیں، اور جو طبیعت کی فکر نہیں کرتے نبی کی شریعت کی فکر کرتے ہیں، اللہ دنیا میں عزت دیتا ہے اور مرنے کے بعد جنت عطا فرماتا۔ یہاں جتنے بیٹھے ہیں، اب میں آخر میں 2 بات عرض کر کے اپنی گفتگو ختم کروں گا، اجازت ہے آپ کی؟ آخری 2 بات سنیں گے، تھکے تو نہیں آپ؟ ایک مرتبہ ذرا پورا مجمع سبحان اللہ کہہ دیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، یہاں جتنے مسلمان بیٹھے، چاہے نیچے چاہے اوپر، جو دور کھڑے ہیں، ہر کوئی جانتا ہے دن اور رات میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم پر اور آپ پر کتنے وقت کی نماز فرض فرمایا ہے؟ 5۔ یہ صرف ہندوستان والوں کے لیے ہے، جاپان والے بہت بزی رہتے ہیں، ان کو 2 ہی پڑھنا ہے، امریکہ والے بہت ترقی کر گئے، ان کو 1 ہی پڑھنا ہے، ایسا ہے۔ اگر ایمان والے ہیں، عاقل بالغ ہیں، تو 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ میرے نبی نے فرمایا 1450 سال پہلے، اور یاد رکھیں صوفیہ فرماتے اللہ نے قرآن مقدس میں 700 مقامات پر نماز کا حکم عطا فرمایا۔ کتنے مقامات پر؟ 700۔ بیوی ایک بار کوئی بات نہ مانے، 2 بار نہ مانے تو تیسری بار شوہر کہتا ہے اب زبان سے نہیں ہاتھ سے سمجھاؤں، کیونکہ زبان کی بولی اب تجھے سمجھ میں نہیں آ رہی۔ غلط تو نہیں کہہ رہا؟ ارے چھوٹا بچہ بھی غلطی کر دے تو ماں باپ کے ہاتھ اٹھ جاتے ہیں۔ ہم جیسا کوئی کہہ دے کیوں مار رہے ہو، ابھی تو چھوٹا بچہ، کہتے اس کو ایک بار 10 بار سمجھا چکا، اس کو سمجھ میں نہیں آئی۔
ایک بات 2-3 بار بولو نہ سمجھے، 10 بار بولو نہ مانے، تیور بدل جاتے ہیں، بی پی ہائی ہو جاتا ہے۔ اللہ کسی بات کا 700 بار حکم دے، قرآن میں اللہ نے تقریباً 700 مقامات پر نماز کا حکم دیا، پھر بھی نہیں مانتے ہو۔ اس زمین پر ہم سے بڑا بھی کوئی نافرمان ہوگا؟ پیر صاحب کہتے بیٹا مجھے یہ والی مٹھائی پسند ہے، تو زندگی بھر پیر جب ملے گا وہی مٹھائی کھلاتے ہو کہ نہیں کھلاتے ہو؟ پیر صاحب کہتے بیٹا مجھے یہ سینچوری میل کا کپڑا اچھا لگتا ہے، اروند میل کا اچھا لگتا ہے، مجھے یہ والا اچھا لگتا ہے، وہ والا۔ خوشی کا خیال رکھتے ہو کہ نہیں اپنے پیر؟ پیر کہتے کہ بیٹا فلاں سے کیوں ملتا جلتا ہے، اس کے ساتھ اتنا بیٹھنا نہیں آج کے بعد، اس امام کے پیچھے نماز مت پڑھنا۔ پیر کہتے اس مسجد کے امام کے پیچھے نماز مت پڑھنا۔ ارے مرید پیر کی اطاعت میں امام کے پیچھے جو خوش عقیدہ صحیح السنی عقیدہ امام ہو اس کے پیچھے نماز پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اپنا پیر اگر چند باتیں کہہ دے تو اس کو گانٹھ باندھتے ہو، زندگی پر عمل کرتے ہو۔ اللہ تمہیں 700 بار کسی بات کا حکم دے، تم نہ مانو، تم سے بڑا کوئی نافرمان ہوگا بتاؤ کائنات میں؟ اتنی نافرمانی کے بعد بھی وہ کھلاتا ہے کہ نہیں کھلاتا؟ وہ پلاتا ہے کہ نہیں پلاتا؟ ارے ہم تو اس لائق نہیں تھے کہ ایک لقمہ بھی حلق کے نیچے اتار سکتے۔ یہ اس کریم کا کرم ہے، نافرمانی کے بعد بھی آسمان سے پانی برساتا ہے، زمین سے سبزہ اگاتا ہے، رگوں میں خون دوڑاتا ہے، سینے میں دل دھڑکاتا ہے۔ نافرمانی کے بعد بھی اللہ پکڑ نہیں کرتا، انعام عطا کرتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے کسی بات کا 700 بار حکم دیا، نہیں مانتے۔ کیا ہمیں روزی ملنی چاہیے؟ کیا ہمیں زندگی ملنی چاہیے؟ ارے نافرمانی اگر سیٹ نوکر سے کہہ دے روزانہ دیر سے آتا ہے، کل صبح 9 بجے نہیں آیا تو حساب کتاب کر لے، کہیں اور دیکھ لینا۔ اگر 2-4 دن لیٹ ہو جائے، وارننگ دینے پر باز نہ آئے، نوکری سے نکال دیا جاتا ہے۔ اللہ 700 بار کسی بات کا حکم دے، نہ مانو، پھر بھی اللہ کھلاتا بھی ہے، پلاتا بھی ہے، رات سونے کے بعد صبح اٹھاتا بھی ہے، رگوں میں خون دوڑاتا بھی ہے، بن موٹر انجن کے دل دھڑکاتا بھی ہے، ارے بیماری کے بعد شفا بھی دیتا ہے، رزق میں برکت بھی دیتا ہے۔ جب نافرمانی پر یہ کرم نوازیاں ہیں، اگر فرما برداری کرو گے اللہ تمہیں وقت کی حکومت عطا فرمائے۔